پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی، سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنی، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اسکول بھی پاکستانی آرمی کے پاس ہیں۔ پاکستانی آرمی کا سالانہ ریونیو اڈانی کے اڈانی گروپ اور امبانی کے ریلائنس گروپ سے بھی زیادہ ہے، 26.5 بلین ڈالر۔ اگر پاکستانی اکانومی کو گرو کرنا ہے تو پہلے پولیٹکس اور اکانومی میں پاکستانی آرمی کا رول ختم کرنا ہوگا، تبھی پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ یہ پاکستانی فوج نہیں ہے، یہ جرنیل نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ کون سی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ فوج کے بغیر ہے؟ چاہے میڈیا ہو یا سپریم کورٹ، ہر جگہ ملٹری کی پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے عام لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سلیم باجوہ جو ہے وہ کرپٹ ترین بندہ ثابت ہوا ہے، اربوں خربوں کے باہر کاروبار ہے، کہاں سے آیا یہ سارا پیسہ؟ شاید ہی دنیا کی کوئی آرمی ہو جو سیمنٹ، بریڈ، ریئل اسٹیٹ، فرٹیلائزر یہ سب بیچتی ہو۔ یہ دنیا کی اکیلی آرمی ہے جو یہ سب بیچتی ہے اور بزنس کرتی ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنا ہے تو پہلے ملٹری کا رول ختم کرنا ہوگا پاکستان کی اکانومی اور پولیٹکس میں۔ عائشہ صدیقہ کو غدار بھی کہا گیا۔ اس بک کو لکھنے پر اینڈمین چلی، انہوں نے خود کو ملک بدر کر لیا۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کی پارٹی میں کون ہے جو کہ سیریسلی ملٹری کی ڈس انگیجمنٹ فرام پالیٹکس اینڈ اکانومی اینڈ سوسائٹی پہ یا گفتگو کر رہا ہے یا سوچ بھی رہا ہے؟ کسی پارٹی میں نہیں ہو رہا بھائی۔ ملٹری بزنس کا سارا پیسہ ملٹری آفیسرز اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اوور تھرو کیا۔ انڈیا میں کاروبار کس کی ہے؟ ملٹری کے تو نہیں ہے؟ جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے۔ دوستو، اگر کسی ملک کے پاس اسٹرانگ ملٹری ہے، اس کی فوج تگڑی ہے، تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ملک بھی بہت پراسپرس ہوگا، وہاں کے لوگ بھی بہت کامیاب اور خوشحال ہوں گے۔ آپ یو کے کو اٹھا لیں، جرمنی، فرانس، چائنا، رشیا، کینیڈا، امریکہ، all these countries have super powerful militaries and super successful people۔ مگر کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں کی ملٹریز تو بہت طاقتور ہوتی ہے مگر عوام کا کوئی حل نہیں ہوتا، اور ایک ایسا ہی ملک ہے پاکستان، جہاں کی آرمی اتنی طاقتور ہے کہ وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دے اور حکومتوں کے تختے الٹ دے، مگر عوام کا کوئی حال نہیں۔ سود کی ادائیگی کے بعد یعنی لون اینڈ ٹرسٹ پیمنٹ کے بعد پاکستانی اکانومی کا زیادہ تر پیسہ آرمی پر ہی خرچ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ 20% آف دی GDP۔ پاکستانی ایجوکیشن دنیا میں 136 نمبر پر ہے، ہیلتھ 124 نمبر پر اور ملٹری ٹاپ 10 میں۔ پاکستانی گورنمنٹ ایجوکیشن اور ہیلتھ پر بہت کم خرچہ کرتی ہے اور ملٹری پر ضرورت سے زیادہ۔ مگر ایک اور چیز بھی ہے جو آرمی کو بہت زیادہ پاورفل بناتی ہے، اور وہ ہے ملٹری بزنس۔ پاکستانی آرمی is called a state within a state۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی، سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنی، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اسکول بھی پاکستانی آرمی اون کرتی ہے۔ پاکستانی آرمی کے پاس ڈیفنس اور فورن پالیسی میں بہت زیادہ پاور ہے۔ پاکستانی آرمی کا ایئرلی ریونیو اڈانی کے اڈانی گروپ اور امبانی کے ریلائنس گروپ سے بھی زیادہ ہے، 26.5 بلین ڈالر۔ جنرل باجوہ اپنی 30 سال میں ایک بلینئر بن چکے ہیں، وہ اب ایک ارب پتی ہیں۔ چاہے میڈیا ہو یا سپریم کورٹ، ہر جگہ ملٹری کی پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے عام لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان میں بریڈ بھی ملٹری کنٹرول بیکری سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی آرمی کے پاس اپنے بینکس بھی ہے۔ ہیوی انڈسٹری کا 1/3 اور پرائیویٹ ایسٹ کا 7% بھی پاکستانی ملٹری اون کرتی ہے پاکستان کا۔ پاکستانی آرمی پہلے پیسے کماتی ہے اور پھر لاء میں امینڈمنٹ کر کے یعنی قانون بدل کے اپنا فائدہ کراتی ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنا ہے تو پہلے ملٹری کا رول ختم کرنا ہوگا پاکستان کی اکانومی اور پولیٹکس میں۔ کون سی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ فوج کے بغیر ہے؟ سو کہ آپ کی پارٹی میں کون ہے جو کہ سیریسلی ملٹری کی ڈس انگیجمنٹ فرام پالیٹکس اینڈ اکانومی اینڈ سوسائٹی پہ یا گفتگو کر رہا ہے یا سوچ بھی رہا ہے؟ کسی پارٹی میں نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستانی آرمی کے ڈیرو بزنسز کو انکم ٹیکس سے بھی چھوٹ ملتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہے پاکستان میں وہ گلوبل کمپٹیشن میں نہیں آ پاتی۔ ملٹری بزنس کا سارا پیسہ آرمی کے جنرلز اور ریٹائر جنرلز کو ملتا ہے، جیسے کہ جنرل باجوہ۔ ریٹائر جنرلز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پلاٹ پہ پلاٹ ملتے ہیں، ان کے بچے سارے UK یورپ میں پڑھتے ہیں، جبکہ ایک عام پاکستانی یہ سب خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ جب تک چیزیں ملٹری سے ہٹ کر پولیٹیشنز کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی تب تک حالات نہیں سدھریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آرمی سرکار پر ڈیپینڈنٹ ہو
اور ملٹری بزنس نہ کرے۔ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ پاکستانی آرمی سرحدوں کی دفاع کے بجائے اپنے بزنسز کر رہی ہے اور حکومتوں کو اوور تھرو کر رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے ان ملٹری بزنسز کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ سب فوجیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں اور شہیدوں کے لیے، جیسے کہ جنرل باجوہ۔ مست جوک مارا یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ 2007 میں عائشہ صدیقہ نے ایک کتاب لکھی ملٹری انک، جسے انیشیلی بین بھی کر دیا گیا تھا۔ عائشہ صدیقہ کو غدار بھی کہا گیا اینڈ فائنلی انہوں نے خود کو ملک بدر کر لیا۔ اس کتاب ملٹری انک میں عائشہ صدیقہ نے بہت بڑھیا طریقے سے بتایا ہے کہ کیسے پاک آرمی پورے ملک کا پیسہ گھما رہی ہے۔ یہ پروفٹ پوری آرمی میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ کچھ سلیکٹڈ آفیسر میں ہوتا ہے جو اس پیسے کو اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے کہ جنرل باجوہ جب انہوں نے نواز شریف اور عمران خان دونوں کی حکومتیں گرائی 2017 اور 2022 میں، جو ہم آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ اس پروفٹ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی لکت پڑت نہیں ہوتی۔ اس ملٹری اکانومی کے 3 مین ذریعے ہیں۔ پہلا ہے لینڈ، جو پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی آرمی کو ایلوکیٹ کرتی ہے۔ آرمی کے پاس ملین ایکڑ زمین ہے جس پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلڈنگز بنا سکتے ہیں، فارمنگ کر سکتے ہیں، دے ہیو کمپلیٹ انڈیپینڈنس۔ دوسرا ہے وہ برگز اینڈ پریویلیجز، جو پاکستانی سرکار پاکستانی آرمی کو دیتی ہے، جیسے کہ انہیں ٹریول سبسڈیز دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی، پانی، گیس کا بل بہت کم آتا ہے کیونکہ ان کے بحال پر گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے بزنس اپرچونٹیز کا رخ موڑ دینا ملٹری کے جانب، تاکہ وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ریسورسز سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں اور پروفٹ بنائیں۔ اور ان سب کا کوئی ذکر پاکستانی بجٹ میں نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی لکت پڑت نہیں ہے۔ پاکستانی آرمی اکانومی کے 3 سیکٹرز میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ پہلا ہے ایگریکلچر، دوسرا ہے مینوفیکچرنگ اور تیسرا ہے سروسز۔ اور ان تینوں میں وہ 3 مختلف انداز سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ پہلا ہے انسٹیٹیوشن لیول پر، جہاں فوج ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے پروفٹ میکنگ میں، جیسے کہ NLC نیشنل لاجسٹک سیل، دوسرا ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO، اور تیسرا ہے SCO اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن۔ دوسرا ہے انڈیپینڈنٹ لیول پہ اور تیسرا ہے سبسیڈری لیول پہ۔ یہ سب فوجیوں کی فلاح و بہبود کے نام پر کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اور جم کر پروفٹ میکنگ کر رہی ہے اور پیسہ بنا رہی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشنز کنگلومیریٹس ہے۔ کنگلومیریٹس کے مطلب ہے کہ ان کے نیچے بہت ساری بزنسز چل رہی ہے جو دبا کے پروفٹ میکنگ کر رہی ہیں۔ اب ان ناموں کو غور سے سنیے جو فوجی فاؤنڈیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں۔ فوجی سیریلز، فاؤنڈیشن گیس، اوورسیز امپلائمنٹ سروسز، فوجی فرٹیلائزرز بن قاسم، فوجی سیمنٹ، فوجی کبیروالا پاور کمپنی، مری پیٹرولیم، فوجی اکبر پورشیا، میرین ٹرمینلز، فوجی آئل ٹرمینل، فاؤنڈیشن سروسز، عسکری بینک، عسکری سیمنٹ، فاؤنڈیشن وائنڈ انرجی اینڈ مری پیٹرولیم پمپس، فاؤنڈیشن وائنڈ انرجی، یہ سب فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر کام کر رہی ہیں یہ ساری بزنسز۔ دوسرا ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، اور ان کے نیچے جو بزنسز چل رہی ہے وہ ہے عسکری جنرل انشورنس، عسکری سیکیورٹیز، عسکری ایویشن سروسز، عسکری گارڈز، عسکری انٹرپرائزز، فوجی سیکیورٹی سروسز، عسکری ریئل اسٹیٹس، عسکری فارمز اینڈ سیڈز، عسکری ویلفیئر شوگر ملز، بلو لگون، عسکری اپیرل، عسکری فیولز اینڈ میٹ پروسیسنگ پلانٹس۔ اب تیسرا ہے شاہین فاؤنڈیشن، جس کے نیچے شاہین ایئرپورٹ سروسز، سیپ کارگو سروسز، سیپ ایویشن کالج، ایئر ایگل ایویشن اکیڈمی، شاہین ہاؤسنگ پشاور، شاہین کمپلیکس لاہور اینڈ کراچی، شاہین ایرو ٹریڈرز، شاہین ایویشن مینٹیننس، شاہین انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی، فیضیہ ایجوکیشن سسٹم، شاہین میڈیکل سروسز، ہاگ ایڈورٹائزنگ سروسز، شاہین انشورنس کمپنی۔ بحریہ فاؤنڈیشن کے نیچے بحریہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز، میری ٹائم سروسز، بحریہ فارمیسی، بحریہ پینٹ، بحریہ ٹریولز، بحریہ سیکیورٹی سروسز، بحریہ ریئل اسٹیٹ اینڈ بحریہ فوڈز ہیں۔ ان چاروں کنگلومیریٹس کے نیچے پاکستانی ملٹری بزنس کر رہی ہے جنہیں ایئر فورس، نیوی اور آرمی چلاتی ہیں۔ ان بزنسز کو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز چلاتے ہیں۔
चाइना की आर्मी के पास भी बहुत बिजनेसेस थे, मगर फादर ऑफ मॉडर्न चाइना जिंग डाओपिंग की हुकूमत आने के बाद चाइनीज़ आर्मी से उनके तमाम बिजनेसेस ले लिए गए थे और उनसे कह दिया गया था कि जनाब आपका काम मुल्क की दिफा करना है, बिजनेसेस करना नहीं, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे। एंड नाउ चाइना हैज़ द वर्ल्ड बेस्ट आर्मी। दोस्तों, पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस के बाद एक मसला था कश्मीर का और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। सो इसीलिए पाकिस्तान का एक नेशनल नैरेटिव बन गया कि कुछ भी हो जाए पर हमारी सिक्योरिटी, हम फौज तगड़ी हो। मगर इससे भी बड़ी वजह थी कोल्ड वॉर। पहले तो अमेरिका इंडिया के पास गया कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे ब्लॉक में आ जाए, यानी वेस्टर्न ब्लॉक में। मगर इंडिया ने इनकार किया और वो नॉन अलाइंड रहे, यानी ना यूएसएसआर के साथ दिया और ना यूएसए का। और फिर यूएसए पाकिस्तान के पास आया और हमने यूएस प्रेशर के अंडर सरेंडर किया। पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमी स्ट्रांग हुई डिक्टेटरशिप्स की वजह से, और इसके अलावा पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव कि चाहे कुछ भी हो जाए बस हमारी फ़ौज तगड़ी हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।